ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ بنا دیے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں، تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس آرام حاصل کرو، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور رکھا تمہارے درمیان پیار اور مہربانی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، جو مردوں کے لیے ان کی بیویاں بنائی ہیں، عورتیں پیدا کی ہیں، اس لیے کہ تاکہ مرد اس کے پاس جا کر سکون حاصل کرے۔ یہ مقصد ہے بیوی سے جو حاصل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان پیار، محبت، ہمدردی یہ پیدا کر دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، کیوں؟ اس لیے کہ خاوند کے بہت سے حقوق بیوی کے ذمہ ہے، بیوی کے بہت سے حقوق خاوند کے ذمہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قوانین بنا دیتے، مرد کے یہ حقوق ہے، بیوی کے یہ ہیں، اس کو پورا کرنا ہے، جو پورا نہیں کرے گا اس کو یہ سزا ہے، صرف خشک قوانین دے دیے جاتے تو عمل بہت مشکل تھا۔ کوئی سر پہ کھڑا ہو کر بھی سارے قوانین پر عمل کیسے کروا سکتا ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ خاوند بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا فرما دیا، ان کے اپنے اندر محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا فرما دیا۔ یہ وہ جذبات ہیں جو خود بخود ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے پہ خاوند اور بیوی کو تیار کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، ماں باپ ہے، ان کی اولاد ہے، اب اولاد کے بھی حقوق ہے اور والدین کے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ذمہ صرف حقوق نہیں لگائے اولاد کے کہ پابند کر دیتا یہ، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کی ذات نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت پیدا کر دی ہے۔ یہ محبت خود بخود اولاد کے حقوق پورا کرنے پہ والدین کو لے جاتی ہے، آمادہ کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہی نکاح ہوا، لڑکی کہاں کی لڑکا کہاں کا، کوئی عطا پتہ نہیں، نہ امید نہ سوچ۔ جو ہی آپس میں نکاح ہوا، عجیب قسم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ محبت اور ہمدردی دونوں کو اس بات پہ کھڑا کر دیتی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق وہ دونوں پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے رکھا تمہارے درمیان پیار اور مہربانی کو، محبت اور ہمدردی کو۔ پھر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصول بھی ہمیں سمجھا دیے۔ یہ جو فرمایا نا من انفسکم، کہ بنا دیے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی، یہ جو فرمایا نا، اس سے حضرات فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بیویاں دی، عورتیں دی، وہ ہماری جنس کی ہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے۔ مطلب اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جیسے اے مردو تمہارے جذبات ہیں، تمہاری خواہشیں ہیں، احساسات ہیں، بالکل ان کے بھی وہی ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کو کوئی اور مخلوق نہ سمجھو۔ ایک نقطہ یہ پتہ چلا۔ دوسرا یہ جو فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تو اس سے پتہ چلا کہ جو عورت کا مقصد ہے، مقصد تخلیق ہے، مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باعث سکون بنایا ہے، اور اس سے مرد کا دل ان کی طرف مائل ہو، ان سے لگے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ تیسرا جو فرمایا نا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ان کے تعلقات کی بنیاد ہی باہمی محبت اور اخلاص و ہمدردی پر ہونی چاہیے۔ اور ایک بہت اہم نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے، بعض لوگ بڑے زاہد، بڑے صوفی، بڑے صاحب علم، بعمل بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ محبت، اس کی طرف التفات کو وہ پسند نہیں کرتے۔ یہ ان کا بھی ردد ہے یہاں پہ، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کی طرف جو میلان ہے، التفات ہے، اس کو بیان فرمایا۔ کس موقع پر؟ احسان کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی طرف التفات، بیویوں کے ساتھ محبت، یہ کسی کے کمال کے منافی نہیں ہے کہ اب یہ کیا بات ہوئی، اتنا بڑا بزرگ ہو کے تو بیوی کے ساتھ اتنی محبت کر رہا ہے، بیوی کی طرف اتنا التفات ہے، یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کا احسان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ ازواج مطہرات کے ساتھ مثالی سلوک تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ کے برابر تو کوئی نبی بھی نہیں ہے مقام کے لحاظ سے۔ تو اولیاء اللہ، پیر فقیر کا مقام تو بعد میں ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ تو اتنی محبت کرے، تو دوسرا زاہد قسم کا آدمی کہ یہ کمال کے خلاف ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات چل رہی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ اپنا احسان اور نعمت بیان فرما رہے ہیں یا زحمت کو بیان فرما رہے ہیں؟ احسان اور نعمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے ساتھ محبت ہو تو یہ کسی کے کمال کے منافی نہیں ہے۔